کھانے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جو خادم یا نوکر جس نے کھانا بنایا ہو یا جو کھانا پیش کر رہا ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو بھی دسترخوان پر بٹھا دینا چاہیے. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو کچھ ایک دو نوالے اس کو چکھنے کے لیے دے دیجیے. صحیح, یہ کھانے کے آداب میں سے. اور کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے, خاص کر کے عشاء کے کھانے کے بعد, یعنی جو ڈنر جس کو کہتے ہیں, رات کا کھانا جس نے کھا لیا تو اس کے بعد کم از کم 100 قدم چہل قدمی کرنا لازمی ہے. اس کے بجائے اگر چہل قدمی نہ کرے انسان تو میرے پر بہت بوجھ آتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد عشاء سے کچھ دیر پہلے اپنا کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے, جس کی وجہ سے پھر کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو سہولت رہتی ہے. اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے یا کسی لکڑی وغیرہ سے یا ٹوتھ پیک جو آج کل آئے اس سے خلال کرنا, یہ بھی آداب میں سے. البتہ اس میں یہ ہے کہ زبان سے جو چیز آپ گوشت وغیرہ زبان سے اندر سے جو ہے نکال لینا تو اس کو نگل سکتے ہیں, لیکن جو لکڑی وغیرہ سے یا ٹوتھ پیک سے نکال لے تو اس کو باہر پھینکنا چاہیے, اس کو نگلنا نہیں چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جب کھانے دسترخوان بچھا دیا جائے نا اور روٹی آ جائے, سالن ابھی تک نہیں آیا تو بس شروع کر دینا چاہیے. روٹی سے ہی جو ہے اس کو کھانا شروع کر دینا چاہیے. مفہوم حدیث کا کہ روٹی کا اکرام کرو. اس کا اکرام یہی ہے کہ سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا اسٹارٹ کر دیا جائے. اچھا, اس کے بعد جب تک انسان دسترخوان بچھا ہو تو ایسا نہ ہو کہ خود بیٹھا رہے دسترخوان اٹھا لے. نہیں, پہلے دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے. خود جو ہے پہلے نہ اٹھے, پہلے دسترخوان اٹھایا جائے. اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جو بعض حضرات دعوت میں ہوتے ہیں سلو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کی بھی رعایت ہو جائے گی. تو وہ بیچارے, اگر ہم لوگ اٹھ جائیں گے تو وہ ایک بیچارہ اکیلا رہ جائے گا تو اس کو کافی مصیبت ہوگی یار کہ سب اٹھ گئے اور شرمایا گئے. لیکن ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے رہے, اگرچہ ہمارا پیٹ بھر جائے لیکن ہم ایسا دکھاوا کر لیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. ایک نوالا کر لیا, پھر جو ہے گپ شپ کرتے کرتے یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے, تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں. صحیح, تو پہلے کیا کرنا ہے, دسترخوان اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے دسترخوان میں سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, سب سے آخر, تاکہ دوسرے شرکاء کا بھی اس میں خیال رعایت ہو جائے. البتہ جہاں شادی وغیرہ ہو, شفٹ بائی شفٹ ہو, مطلب کھانا لوگ کھا رہے اٹھ رہے پھر وہاں لوگ آ رہے, وہاں یہ حکم نہیں ہے, وہاں انسان اٹھ سکتے. لیکن گھر میں جب عام طور پر ہم کھانا کھا رہے ہو تو پہلے کیا کرنا ہے, دسترخوان اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا. اچھا, کھانے میں ابتدا جو ہے بڑے سے ہونی چاہیے. گھر کا جو بڑا ہو وہ ابتدا کر لے تو کھانے کی ابتدا اس طرح شروع کر دینی چاہیے. اور یا تو عمر میں بڑا ہو یا تقوی میں بڑا ہو یا منصب میں بڑا ہو یا عہدے میں بڑا ہو تو اس سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے. اور جھوٹا کھانا, یعنی کسی نے پہلے کھا لیا ہو وہ کھانا, یہ بھی آداب میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ جب کوئی جو ہے گوشت نوچ لیتی یا جو ہے پانی پی لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے, اور جس جگہ سے اما عائشہ نے گوشت کھایا ہوتا اسی جگہ سے جو ہے کھاتے. یعنی دوسرے کو جھوٹا کھانا بھی آداب میں سے کھا سکتے ہیں. اور مل کر کھانا, ساتھ کھانا, ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا. اکیلے تنہا ہر کوئی اپنے کمرے میں لے جا کر لے اپنے فیملی کے ساتھ کر رہے. اگر ایک جوائنٹ فیملی تو کوشش یہ کی جائے کہ سب ایک ساتھ کھانا کھا لیں. اگر نہ ہو تو اپنے کمرے میں بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک ساتھ کھا لیں. یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے 10 بجے کا رہا ہے اور والد 11 بجے کا رہا ہے اور جو ہے والدہ 8 بجے کا رہی. نہیں, سب کو ایک ٹائم مقرر کر دینا چاہیے اور اسی ٹائم پر سب جتنے ہاتھ ہوں گے کھانے میں اتنے ہی کھانے میں برکت ہوگی. اور جمعے کے دن جو ہے کھانا جمعے کی نماز کے بعد کھانا چاہیے. یہ سنت ہے آداب میں سے بھی. جمعہ کی نماز پڑھ لی پھر کھانا کھا لیا پھر اس کے بعد کیلولا کرنا چاہیے. عام دنوں میں کیلولا پہلے کرنا چاہیے, یعنی کھانا نماز سے پہلے ہو, کھانا کھا لیا پھر اس کے بعد کچھ دیر سو گئے پھر نماز کے لیے اٹھ گئے. کیلولا کرنا چاہیے. کیلولا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگ کیلولا کیا کرو, حدیث میں ہے, کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا. کیلولا کیا معنی ہے کہ ظہر کے سے پہلے یا ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے سونا, کھانے کے بعد کچھ دیر سونا, اس کو کہتے ہیں قیلولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سو جائے اور بالکل اس کو جب نیند آ جائے تو یہ قیلولہ نہیں. اگر 15-20 منٹ کے لیے بھی انسان سرانے پر یا بالکل یوں سر رکھ لے
اپنے آپ کو ریلیکس کر لے تو قیلولہ کی سنت بھی ادا ہو گئی. اور سائنسی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان پورا دن اگر کام کرے بیچ میں قیلولہ نہ کرے تو اس کے کام کا جو لیول ہے, جو معیار ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح قیلولہ کرنے کے بعد انسان, کیونکہ انسان کام کرتا رہتے تو اس کا یہ لیول جو ہے یوں ہو جاتا ہے, انرجی کا جو لیول یوں ہو جاتا ہے. جب قیلولہ کر لے تو واپس جو ہے اس لیول پر آ جاتا ہے. صحیح, تو قیلولہ کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کرو تاکہ رات کی عبادت میں آپ لوگوں کو قوت ملے. حدیث کا مفہوم یعنی جب انسان دن کو سوئے گا تو رات کو پھر تہجد میں اٹھنا پھر اس کے لیے آسان ہوگا. اگر دن کو نہیں سوئے گا تو رات کو دیر سے سوئے گا, پھر تہجد کے فجر میں بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان قیلولہ کر لیا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر سے آئے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کی, پھر لوگوں کو کھانا کھلائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واپسی اگر سفر سے کسی اہم سفر سے واپسی ہو, جیسے کہ حج ہے یا عمرہ ہے, وہاں سے واپسی ہو تو دعوت کر سکتے, لیکن اس میں فخر نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, نام و نمود نہ ہو کہ بھائی سارے جو ہے شہر کو بلا لیا کہ بھائی میں تو حج کر کے آیا ہوں. جیسے کہ وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا, مہمان آیا تو اس کے گھر میں, تو اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کتنے حج کیے. بولتا ہے اپنے بچے سے کہ وہ جو میں نے 7واں مرتبہ جو میں حج پر گیا تھا, وہ جو میں وہاں سے لوٹا لایا تھا وہ لے آؤ اس مہمان کے جو ہاتھ دھو. ابھی 7ویں مرتبہ حج کرنے کا کیا اس میں تک بنتا ہے, یہ کہہ رہے. اب جو نام و نمود کے لیے دعوت کرنا یہ صحیح نہیں. صحیح. اور ایک بندے کی وہ ایک شخص تعریف کر رہا تھا کہ بہت نمازی بندہ ہے اور یہ بہت عبادت گزار ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے. وہ جس کی تعریف ہو رہی تھی وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے سلام پھیرا اور کہا کہ میں حاجی بھی ہوں, میں حج بھی کیا کہ میں نے حج بھی کیا. آپ میری تعریف کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے یہ آپ سے رہ گیا. تو نام و نمود نہیں ہونا چاہیے. وہ میں نے بتایا تھا نا اصول کہ آسائش تو جائز ہے, صحیح ہے, لیکن نمائش جائز نہیں. ایک تو یہ کہ راحت ملے انسان کو اور تھوڑا خوبصورتی بھی ہو, یہ بھی جائز ہے, زیبائش جس کو. لیکن نمائش کے نام و نمود اس میں ہونا جائز. یہ اصول ہر جگہ چلے, کپڑوں میں بھی, کھانے میں بھی, دعوت میں بھی, ہر جگہ یہ اصول چلے. اور کم کھانا, مومن جو ہے وہ کم کھاتا ہے, کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. مومن جو ہے کم کھاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے, 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے, 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ تبھی ہوگا جب کم کھائیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ کم کھانا چاہیے. اور سائنس نے بھی آج ثابت کر لیا کہ انسان جتنا کم کھائے گا اتنی جو اس کی صحت صحیح رہے گی. اتنا بھی کم نہیں کہ انسان جو بالکل کمزور ہو جائے اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہے بدن کی وہی پورے نہ ہو. نہیں, اتنا ہو کہ وہ بدن میں طاقت آ جائے اور کھانا جو ہے اور عبادت کے لیے وہ آسانی سے عبادت کر سکے. لیکن لگے رہو جب تک ختم نہیں کیے اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پلیٹ صاف کرنا جو ہے سنت ہے, تو لگے رہتے ہیں, وہ اتنا ڈال دیتے ہیں کہ پھر اس کو صاف کرتے کرتے جو ہے یہاں تک کھا لیتے ہیں, بیڑا غرق ہو جائے. تو یہ سنت نہیں ہے. صحیح ہے, سنت یہ کہ کم ڈالو جتنا کھا سکتے ہو, پھر اس کو صاف کر لو. یہ نہیں کہ جو ہے بس لگے رہو. اپنے جان بچانا بھی فرض ہے. اتنا کھا لیا کہ معدہ خراب ہو گیا تو سنت کے خلاف ہم کر. کم کھانا چاہیے, بلکہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ ہوا کے لیے, ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے. 3 حصے ہو. اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب آپ کو لگے کہ مجھے اور بھی کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں, ایک وقت آ جاتا ہے انسان کہ وہ سمجھتے ہیں یار اور کھاؤ یا نہیں کھاؤ, پیٹ بھرا ہوتا ہے تھوڑا سا, پھر بھی انسان ڈماڈول ہوتا ہے, تو اس وقت کھانا چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا, اس نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ آپ کے پاس بار بار آنا نہ پڑے, یعنی میں زیادہ بیمار نہ ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے معدے کو کنٹرول کرو, دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو, کہ کم سے کم انسان کھا لے جتنا انسان کے بدن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحیح. نمک سے ابتدا کرنی چاہیے اور نمک سے انتہا کرنی چاہیے. اس سے 70 بیماریوں میں سے انسان کو شفا ملتی ہے. نمک سے ابتدا کرنا یہ بھی آداب میں سے کھانے کے. اور اہل خانہ جو کھانا پیش کرے اس کو جو ہے تحقیر نہیں کرنی کہ یہ کیا بنایا ہے, جلا ہوا ہے اور یہ کھانا پسند ہے تو کھاؤ, نہیں تو چھوڑ دو. ہمارا الٹا سسٹم ہوتا ہے, ہم کھا بھی رہے ہوتے اور اس میں نقص بھی نکال رہے ہوتے, خراب ہے اور یہ اور ادھر کھا بھی رہے ہوتے.
خراب ہے اور ویسے کہا تو رہے ہو، تو تحقیر کیوں کر رہے ہو؟ اس بیچاری کا کیوں آپ دل توڑ رہے ہو؟ ایک پیر صاحب تھے، ان کی کسی مرید نے دعوت کی تو وہ جب وہاں کھانا کھانے کے لیے گئے، کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا گھر والوں نے کہ پیر صاحب کچھ نصیحت کر لے، تو عورتیں پردے میں آ گئی. تو پیر صاحب نے چونکہ کھانا کھایا تھا، پسند بھی آیا تھا، پیر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا. اس نے جب یہ بات کہی تو پردے کی اس طرف سے رونے کی آوازیں آ گئی. ایک عورت زور زور سے رو رہی. پیر صاحب پریشان ہو گیا، میں نے کون سی ایسی بات کی؟ تو اس نے کہا، پیر صاحب نے کہا میں معافی مانگتا ہوں اگر میری بات سے آپ کو جو ہے ناراض ہو، دکھ ہوا، تکلیف پہنچی. اس نے کہا آپ کی بات سے تو تکلیف نہیں پہنچی، آپ نے جو یہ میرے کھانے کی تعریف کی، 35 سال سے آپ کی اس مرید کو جو میرے شوہر ہے، میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، آج تک اس کی زبان سے میں نے نہیں سنا کہ اچھا کھانا بنا. تو گھر والوں کا جو کھانا بنا ہوا ہو تو اگر پسند ہے تو کھا لو، نہیں تو چھوڑو. لازمی نہیں ہے کہ کھا بھی رہے ہو اور اس میں نقص بھی نکالو. بہتر یہ ہے کہ ان کی بھی تھوڑی سی تعریف کر لی جائے، تو اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور پھر وہ جان لگا کر کام کرتی. صحیح. اور غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر بالکل مشاہدہ ہو یا علم میں آ جائے کہ یہ ناپاکی اور گندگی اس میں ڈالتا ہے یا اس کا احتیاط نہیں کرتا پاکی ناپاکی کا، تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے. ویسے عام حکم یہ ہے کہ کھانا اگر غیر مسلم نے بنایا تو کھا سکتے ہیں. اچھا، روٹی اگر چھوٹی ہو تو اس میں برکت ہے. چھوٹی روٹی زیادہ لمبی ہو تو کوشش کرنا چاہیے اس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے، 4 ٹکڑے کر کے اس کو رکھ دینا چاہیے. جتنی چھوٹی روٹی ہوگی اس میں برکات زیادہ ہوگی. تو یہ کھانے کے آداب تھے جو کچھ ہمارے ذہن میں تھے. اور کھانے کے آخر میں جو ہے ہاتھ دھو لینا چاہیے، پھر اس کو جو ہے سکھا سکتے. کھانے کے شروع میں تو ہاتھ دھو کر ہم نے کہا تھا کہ نہیں پہنچنا چاہیے، کھانے کے آخر میں ہاتھ دھو سکتے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا پھر وہ جو ہاتھ ہے وہ اس پیروں پر ایسے مل لیا. لیکن آج کل اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج کل بہت مرغن غذائیں ہوتی ہے، اس میں تیل ہے اور مسالہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی بدبو پر جو ہے کوئی بچھو یا کوئی سانپ وغیرہ کوئی زہریلا جانور اس پر آ سکتا ہے. پچھلے زمانے میں کھانا اتنا مرغن نہیں تھا، بالکل تیل مرغی تو کبھی کبھی جو استعمال کرتے، سادہ زمانہ تھا، تو اس وقت یہ کر سکتے. لیکن آج کل جو ہے بس ہاتھ دھو لینا چاہیے، اس کو صابن سے اچھی طرح انسان دھو لے. اور کھانے کے بعد جو ہے 3 انگلیاں استعمال کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 بتایا تھا، تو اس کو پھر انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، انسان کو سنت پر عمل کرنا ہے.